سیاست کریں مگر اصلاحات بھی لائیں۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست بھی جاری رہے اور ملک میں انتخابی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات بھی جاری رہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات پہلی منزل ہے اور پھر ان اصلاحات کا نفاذ آخری منزل۔ حکومت اور اپوزیشن کی سر پٹول تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن 1970 یا 77 تک کے دور میں 1973 کا متفقہ آئین بھی تشکیل دیا گیا جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اسی طرح 2008 اور 2013 کے درمیان بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی معاذ آرائی جاری رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ 18ویں ترمیم بھی منظور ہوئی۔ تاریخ میں وہی حکومت اور اپوزیشن زندہ رہتی ہے جو اصلاحات کے کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ لوگوں کو 70 کی دہائی کی حکومت اور اپوزیشن کی لڑائیاں اب یاد نہیں رہیں، یاد ہے تو 1973 کا متفقہ آئین۔ اسی طرح 2008 اور 2013 کے درمیان زرداری اور نواز شریف میں کس قدر لڑائیاں ہوئیں، کتنی بار صلح ہوئی، کسی کو اب یاد نہیں۔ البتہ تاریخ نے 18ویں ترمیم کو یاد رکھا ہے۔ نون لیگ کو تحریک انصاف سے احتساب اور سیاست کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ قابل فہم ہیں۔ ان کی حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کی ہزارہا سیاسی وجوہات ہوں گی، مگر تاریخ کا کٹہرا یہ صدا دے رہا ہے کہ اصلاحات کے کسی بھی موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک جدید سائنسی ایجاد ہے، دنیا کے کئی ممالک اسے اپنا چکے، حتیٰ کہ بھارت جیسا کثیر آبادی والا ملک بھی اس کا استعمال کر رہا ہے۔ نون لیگ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس پر مذاکرات ہونے چاہیے اور اس کے لیے متفقہ طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے مزاحمت ایک طرح سے آنے والے سیاسی اور جدید ترقی کی مخالفت ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے احتساب اور انتقام کے نام پر اپوزیشن کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا ہے، اس لیے اپوزیشن حکومت کی طرف سے آنے والی ہر پیشکش کو ایک نیا ٹریپ یا پھندا سمجھتی ہے۔ اپوزیشن یہ سمجھنے میں حق بجانب بھی ہے کہ ایک طرف احتساب کے لیے وہ آمادہ ہو جائے اور دوسری طرف گرفتاریاں جاری رہیں تو وہ پھنس جائے گی، پھر نہ اپوزیشن جیسی مخالفت کر سکے گی اور نہ حمایت کے قابل رہے گی، اور دوسری طرف اصلاحات کے حوالے سے وہ حکومت کے ساتھ میل ملاقاتیں کر رہی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں اس کا بیچ چوراہے میں مذاق اڑے گا۔ کسی سیاسی دور کی کارکردگی کا معیار یہی ہے کہ وہ معاشرے کو کتنا آگے لے کر گیا ہے۔ 1970 تا 77 سیاسی محاذ آرائی کے حوالے سے بدترین رہا۔ قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اور کشمکش کے بعد ضیاء الحق کا 11 سالہ مارشل لا بھگتنا پڑا، مگر چونکہ اس دہائی میں بھٹو، مفتی محمود، مولانا نورانی، ولی خان وغیرہ جیسے اکابر موجود تھے، اس لیے انہوں نے 1973 کے آئین کا کارنامہ بھی سر انجام دے ڈالا۔ بالکل اسی طرح 2008 اور 2013 کے درمیان میمو گیٹ ہوا۔ نواز شریف کالا کوٹ پہن کر صدر زرداری کے خلاف سپریم کورٹ گواہی دینے پہنچے، کئی وعدے ہوئے، کئی وعدے ٹوٹے، مگر رضا رضوانی کمیٹی نے 18ویں ترمیم کا تاریخی کام تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ سر انجام دے ڈالا۔ اب وقت ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اصلاحات کا ڈول ڈالا جائے۔ ہر سیاسی جماعت کو انتخابات پر اعتراضات ہیں، رزلٹ میں تاخیر پر دھاندلی کا الزام لگتا ہے، انتخابی عملے کی لاپرواہیوں، غلطیوں اور پھر منمانیوں کی سزا حلقے کے امیدواروں کو ملتی ہے۔ کیا اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ملک کے انتخابی نظام کو جدید بنائیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اسمبلی میں بحث کریں، اس کے فوائد و نقصانات پر کھل کر بات ہو؟ اگر یہ مشین دھاندلی کا مداوع کر سکتی ہے تو پھر اس کا فوری بندوبست کیا جائے اور اگلے الیکشن اسی ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے مریم نواز شریف اور میاں شہباز شریف نئے سرے سے بریفنگ لیں۔ اگر تو اگلے الیکشن میں شفافیت چاہتے ہیں تو پھر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کریں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کوئی خرابی نہیں، البتہ اس کے استعمال کو درست اور جائز بنانا مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کا آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب اسے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ جارحانہ رویوں کی بجائے مفاہمانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف مذاکرات ممکن نہیں ہوتے۔ مذاکرات ہوں گے، سازگار ماحول ہوگا تو اصلاحات پر بات چیت کا مرحلہ آئے گا۔ یہ تو سب کو علم ہے کہ حکومت معاشی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کے پاس مؤثر گورننس کا کوئی کارگر فارمولہ نہیں ہے۔ ایسے میں حکومت کو سیاسی ماحول ٹھنڈا رکھنا چاہیے تاکہ حکومت اپنی پوری توجہ ملک کو چلانے پر رکھ سکے۔ سنا گیا ہے کہ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اس سال سیاست کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے اور اگلے سال پھر سے اپنا محاذ کھولنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال قانون سازی اور انتخابی و انتظامی اصلاحات کی جائیں اور پھر اگلے سال سے آئندہ انتخابات کی سیاست کی جائے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی سیاست میں شہباز شریف کی رہائی کے بعد جان پڑنے والی ہے۔ فی الحال پی ڈی ایم کی بحالی کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اظہار
اظہار وجوہ کے نوٹس پر معذرت کرے، جبکہ پی ڈی ایم کی قیادت کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی معذرت کرے۔ فی الحال یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، البتہ شہباز شریف سے توقع ہے کہ وہ اپنی مفاہمتی پالیسی سے اپوزیشن کے تنے مردہ میں نئی جان ڈال دیں۔ شہباز شریف کو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر جب وہ اسمبلی سیشن میں شریک ہوں گے تو انہیں وہاں ایک موقف اختیار کرنا ہوگا۔ توقع کرنی چاہیے کہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک نئی صبح کا آغاز کریں، معاملہ انتخابی اصلاحات سے شروع کریں اور پھر قانون سازی کی جو لمبی لائن تعطل کا شکار ہے اس ساری لائن کو کلیئر کریں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہوگی کہ انتخابی اصلاحات کی صورت میں اگلا انتخاب زیادہ سے زیادہ شفاف اور غیر جانبدار ہو جائے گا۔